الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وأغياثنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے جار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ پروری صدیق سے حسن کمال محمد فاروق لے جاؤ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ مثال محمد صلی اللہ تعالی وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ معترتہ علماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین. ابو بکر چکابہ عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر
بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم لقد کرو کرم کرواؤ کرم دونوں جہاں میں رکھو شرم۔ اللہ تعالیٰ جل شان کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم رسول محتشم ہادی کل مولا کل ختم الرسل شفیع آسیاں رحمت دو جہاں کامی بے کساں باعث کونوں مکان حبیب پاک صاحب رولا احمد منتقا سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وعلی آلہ وبارک وسلم ذات والا شان دے خدای اپنے گھر پہنچے عطا فرمایا اور محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کو دے پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جل شان نے کر بازیاں مہربانیاں عنایت فرماتا ہے اور سچ کہنے دی سنن دی سمجھ دی اور اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شمسی سال کا 2021 کا آخری دن ہے۔ کل اللہ تعالی جل شان ہم نواں سال عطا فرمائے گا اور جس طرح میں پچھلی دفعہ عرض کیا سی حدیث کے اندر قرآن و حدیث کے اندر کسی جگہ سے نہیں آیا کہ کوئی سال کی مبارکباد دیتی جائے وہ قمری سال ہے یا شمسی سال ہے، لیکن مبارکباد دین کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے دوسرے اگر کوئی کسی کو مبارکباد دیتا ہے کہ جناب کا سال مبارک ہوئے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جل شان میرے واسطے اس سال کو برکت والا بنا، یعنی مصیبتوں کو آفتوں کو تکلیفوں کو دل دور رکھے۔ اے مبارکباد دینے کا مقصد دعا ہوتی اللہ دل نے اس سال کو مبارک کرے، اس دن کو مبارک کرے، مقصد ہے۔ لیکن کس طرح ہو سکتا ہے دوستو کہ اسی سال کے چڑھن دے اتنے خوشی کا اظہار ایسا انداز کریے کہ اللہ اللہ کریے، پٹاخے چلائے جان، فائرنگ کی جائے، ڈانس ناچ گانا کیا جائے، تو پھر اسی یہ بھی توقع رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جل شان ساڑھے اس سال کو برکت والا بنا دیں۔ یہ ناممکنات ہے، اللہ پاک جل شان کی نافرمانیاں بھی کریے، اللہ تعالیٰ جل شان کا حکم بھی نہ منیے، تو پھر بھی توقع رکھیے کہ جناب اس سال ساڑھے واسطے برکت والا ہو جائے۔ ساری ساری رات اسی جاگتے رہیے، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیے اور صبح اٹھ کے نماز ہی نہ پڑھیے، تو پھر اس اللہ تعالیٰ جل شان نے کو اسی توقع رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جل شان میری صبح کو بھی ٹھیک کرے، میری روزی کی برکت بھی پا جائے، تو میرے کئی ناموں کے نام بھی کرے۔ کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، کچھ نہ کچھ سانو کرنا پڑے گا۔ اور اگر سال چڑھ گیا ہے تو قمری سال ہوئے یا شمسی سال ہوئے، اسی انہاں چکراں وچ نہیں پینا جناب اس سال کی کوئی مبارکباد نہ دے تو ساڈا سال نہیں، تو پھر تسی زندگی کیوں گزار رہے ہو جناب؟ اپنے معاملات کو، اپنی خوشیاں کو، اپنے دعوت نامے جتنے بھی پروگرام تو انہاں سارے اپنے سال کے مطابق کی کر دے۔ اگر اس سال کو پسند نہیں کیتا گیا تو پھر اپنی زندگی کو دوسرے سال کے مطابق قائم کرو، دوبارہ تو ترتیب دیو اپنی زندگی ساری جڑے دعوت نامے جڑے دے رہے ہیں خوشیاں کے مواقع کے اندر سارے قمری سال کی طریقہ کے رکھو، یہ بھی نہیں کام کرنا اور اس سال کو برا بھی کہنا، کیسی عجیب و غریب گل۔ اللہ تعالیٰ جل شان ہر دن اللہ تعالیٰ جل شان ہے، ہر سال ہر مہینہ رب تعالیٰ جل شان کا بنایا ہے۔ اس واسطے اسی انہاں چکراں نہیں پینا، مبارکباد دینی مکروہ ہے تے جائز ہے تے مباح ہے تے فلان ہے تے اے نہیں سی دینی۔ مبارکباد دین دا کنسپٹ جس طرح میں ایڈ کیتا سی قرآن و حدیث نہیں ہے کہ کوئی مہینہ چڑھیا ہے تو دی مبارکباد دے دی جائے، کوئی سال چڑھیا ہے تو دی مبارکباد دے دی جائے۔ اور اگر فرض کرو، کیونکہ قرآن و حدیث نہیں، اگر فرض کرو ویسے کسی کو کہہ دیتا ہے کہ جناب
مبارک ہوئے گا تو مبارک دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جل شان کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ اے سال میرے واسطے برکت والا بنا، مصیبتاں دور کر دے، تکلیفاں دور کر دے، آسانیاں فرما دے۔ اے مقصد ہے نہ کہ مجھے دیکھو نا جی اسی کسی کو دعا دینے مبارک ہو جناب آپ کو اس سال کی، آپ کو اس سال کی مبارک ہو تو ناچ گانا ہو رہا ہے، آپ کو اس سال کی مبارک ہو تو فائدے کی جا رہی، آپ کو اس سال کی مبارک ہو تو دوسرے نے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ یہ کس طرح برکت والا ہوئے گا؟ برکت والا تو وہ نہیں ہوئے گا جنہوں آپ کی زندگی میں ایسی بدلنا ہے۔ ایسا سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا میں مومنو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبوا الی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے جاؤ، توبۃ نصوحا، اور پھر سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ واپس پلٹ کے تم گناہ کی طرف دیکھو بھی نہیں۔ اور اس کی مثال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ہے کہ جنہیں مجھ کے تھنا جو دودھ نہیں پی رہا واپس نہیں جا سکتا تو فرمایا ایسا توبہ کرنے والا واپس گناہ مل موڑ کے نہ ویکھے، وہ ایسا پلٹ جائے ہوتا ہوں تو پھر مڑ کے بھی نہ ویکھے، یعنی سچی توبہ کرے اس کو کہتے ہیں سچی توبہ۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دوستو اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان، اتنا کریم ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ دیوار کا اگر کوئی بڑے بھی کسی نے گناہ کیتے ہوں، بڑا ہی گناہ گار ہوئے، زمین تے ذرے جنہیں بھی کسی نے گناہ ہوں تو سچے دل نہ رب دی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لوے تے اللہ تعالیٰ جل شانہ تاں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بڑا مشہور ترین واقعہ تساں اکثر سنیا علماء فقہا کو حدیث کے اندر موجود ہے، آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان نے ارشاد فرمایا اس بندے نے جنہیں 99 قتل کیتے اس کے دل کے اندر خیال آ گیا کہ یار میں کی کر بیٹھا، وہ کسی بندے کے کول گیا، اس نے جا کے پوچھا کہ جناب میں 99 قتل کیتے نے کیا میری توبہ ممکن ہے؟ انہوں نے کہا جناب تسی تے 99 قتل کر دیتے ہیں تے تیری تے توبہ نہیں ہو سکتی، تو بڑا ظلم کیتا ہے۔ وہ ڈر گیا، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا تو تے مجھے ڈرا دیتا ہے کہ تو ہی لا، انہیں وہ 100 پورے قتل کر جدو 100 قتل کیتے، لیکن وہ دل کے اندر وہ جڑی چاہت سی استغفار کی توبہ کی جڑی ندامت سی وہ موجود سی، وہ ختم نہیں ہوئی۔ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، اللہ میری بھی توبہ آئے گی۔ وہ پھر کسی درویش کو گیا، کسی اللہ کے بندے کو لے گیا، جا کے کہنے لگا جناب اے دسو میں 100 قتل کر چکے ہیں، قتل کیتے بھی اس نے بڑی بے دردی نال کئیاں نے کیتے ہون گے، بڑا ظلم کئیاں جگہ تے کیتا ہوئے گا، تے میں 100 قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ ہو سکتی؟ ان کے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ بڑا مہربان ہے۔ ان کے جناب پھر تسی دعا کرو میری توبہ قبول ہو جائے، ان کے خدا میں اس قابل نہیں، میں نہیں اس قابل، تو اینج کر فلانی بستی چلا جا، اتنے اللہ کے بڑے نیک بندے رہتے ہیں، اتنے اللہ کے بڑے مقرب بندے رہتے ہیں، انہوں نے کو جا کے دعا کر کے اللہ پاک اللہ شان دی توبہ کو قبول فرما دے گا، وہ بڑا مہربان ہے۔ دوستو حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ بندے نے قصد کر لیا، اس پنڈ وال جان کا جڑا قصبہ سی ادھر جان کا انہیں قصد کیتا، ارادہ کیتا کہ میں جا کے کوئی توبہ کرنا، وہ کس مقصد واسطے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں توبہ قبول کروانے واسطے کہ میری توبہ ہو جائے۔ وہ کسی کو پیسے ویسے لین دین واسطے نہیں جا رہے ہیں، یا کوئی کاروباری معاملہ نہیں سی ہوتا، یا کوئی زمین جائیداد کا کوئی معاملہ نہیں سی، یا کوئی رشتہ داری یا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں سی، وہ صرف اور صرف اتنا سفر کر رہا سی، صرف ایسی نیت کر کے میری توبہ قبول ہو جائے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کا فرمان عظیم ہے، آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندامۃ توبہ، بندے نے بڑے گناہ کیتے ہوں، بڑیاں غلطیاں کی ہیں، اس نے فرمایا اس نے دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا کہ میں کی کر بیٹھا، ندامت آ گئی کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنی گل دے سچے دل نال بندہ یہی سوچ لے تو تسی دسو اس بندے نے سوچا نہیں ہوئے گا کہ میں کی کر بیٹھا، بنی اسرائیل کا وہ واقعہ کہ میں کی کر بیٹھا، 100 قتل کر چکے ہیں، تو میری توبہ کس طرح قبول ہوئے گی؟ بار بار وہ اپنے آپ کو ندامت کرتا رہا، بار بار اپنے آپ کو کوستا رہا کہ کی کر دیتا ہے، 100 قتل کر دیتا ہے۔ ایسے چاہت کے اندر کہ میری توبہ قبول ہو جائے، وہ اس سے قصبے پر جا رہے تھے کہ رستے کی فوت ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحیمیت دیکھو ذرا، رب تعالیٰ جل شانہ وہ قرآن پاک کا فرمان پاک ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے کریم رب کو چھڑ کے کہڑے پاسے چلا گیا؟ وہ تیرا رب تے بڑا کریم ہے،
فرماتے ہیں وہ رستے سے جاتے جاتے وہ بندہ فوت ہو گیا، عذاب کے فرشتے آئے ہوئے قرآن کی روح کو قبض کر مسلم جان واسطے آئے، دوسرے فرشتے بھی آگے جڑے جنت کے فرشتے سن، دونوں کا آپس میں مکالمہ ہویا، وہ کہنے لگے اسی لے کے جانا ہے، وہ عذاب دے کہنے لگے نہیں اسی لے کے جانا ہے، وہ کہنے لگے اسی تے اس واسطے لے کے جانا ہے کہ انہیں 100 قتل کیتے ہیں، گناہ گار ہے، وہ کہنے لگے نہیں انہیں توبہ کر لی سی، اے اس پنڈ وال جا رہے سے اس واسطے گناہ گار نہیں ہے، یہ نیک ہے۔ اللہ پاک جل شان کی بارگاہ کا فیصلہ چلا گیا، رب تعالیٰ جل شان، دوستو ذرا سوچو کیا رب تعالیٰ جل شان انہوں نے اس معاملے کو سن نہیں گیا؟ اللہ تعالیٰ جل شان کو سن رہے ویخ بھی رہے کہ کر کی رہے ہیں، رب کی بارگاہ جا کے کہتی یا اللہ ایک مسئلہ ہے، اللہ پاک فرمایا کی چاہتے ہو؟ عرض کی بات پروردگار وہ بندہ فوت ہو گیا جس نے 100 قتل کیتے سن، یہ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اسی لے کے جانا ہے، اسی کہتے ہیں اسی لے کے جانا ہے۔ رب تعالیٰ جل شان نے کی ارشاد فرمایا، قربان جائیے، رب تعالیٰ جل شان نے ارشاد فرمایا تم زمین ناپ لو، زمین کا فاصلہ ناپ لو، جڑے پنڈ جا رہے سی وہ میرے بندیاں دا پنڈ ہے، پاک لوگوں دا پنڈ ہے، میرے مقرب لوگ نے، اگر انہاں وال فاصلہ ایڈا گھٹ ہے، اگر ایڈا فاصلہ ادھر گھٹ ہے تے جنت چ داخل کر دیو، تے جے اگر ادھر فاصلہ دور ہے، اگر ادھر فاصلہ دور ہے تے ادھر چ داخل کر دیو۔ اور محدثین نے فرمایا کہ جڑا ان کا فاصلہ سی اللہ کے بندیاں وال وہ کافی زیادہ سی، وہ گھٹ نہیں سی، کہ رب تعالیٰ جل شان نے جنہوں اللہ پاک جل شان کسی کو بخشش کا ارادہ فرما لے نا کسی نے متعلق، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شان کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آقا کریم سرکار کا فرمانے پا کہ جب اللہ تعالیٰ جل شان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے ارادے میں تعطل نہیں آتا، وہ چاہتا وہ کہتا ہے کن تو فیکن وہ ہو جاتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جل شان نے ان بخشن کا ارادہ کر لیا، ان زمین کا فاصلہ زیادہ سی اللہ کے بندیاں وال، کہ رب تعالیٰ جل شان نے فرشتیاں دے ناپن تو پہلے زمین حکم دیتا، زمین میرے بندیاں وال اے درمیان جڑا فاصلہ ہے سکڑ جا، یہ زمین سکڑ گئی، زمین کو سکیڑ دیتا رب تعالیٰ جل شان نے، تنگ کر دیتا تاکہ میرا بندہ جنت سے داخل ہو جائے۔ دوستو سوچنے کی گل ہے، اس نے کوئی منہ چوں کوئی ایسے لفظ نہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، کوئی ایسے لفظ ظاہری طور پہ انہیں کوئی ایسی دعاواں نہیں کی، بس چاہت کی تھی کہ میں بڑا برا کام کر دیتا ہے، میں 100 قتل کیتے نے، ندامت کی تھی اپنے اندر، اور ندامت کرن تو بعد انہاں بندیاں وال چلا گیا جڑے اللہ دے مقرب بندے، ندامت کرن تو بعد انہاں بندیاں وال رستہ شروع کر دیتا، جانا شروع کر دیتا جڑے اللہ دے مقربین نے، اور صرف اس نیت نال ادھر جانا چاہ رہے سی تاکہ میں انہاں دے کولوں جا کے دعا کراواں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مینوں بخش دے، اور رستے وچ وہ فوت ہو گیا۔ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علیہ شان شاد فرما دے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ دی ایسے گل جو انہوں جنت عطا فرما دے، سبحان اللہ۔ تے دوستو اگر کوئی بڑے بھی گناہ کیتے ہو، بڑے کسی نے گناہ کیتے ہو، فرماتے نے شہر بصرہ دا ایک واقعہ ہے، ایک بی بی سی جس کا نام سی شیوانہ، رقاصہ سی، گناہ کے اندر وہ بڑی گناہ کی دلدل کے اندر کھپی پئی سی، لوگوں کے دل لبھاندی سی۔ ایک دفعہ اپنی سہیلیاں کے نال کسی جگہ تو گزر رہی سی کہ کسی گھر کے وچوں شور دی کوئی آواز آئی، شور بول سنیا، اپنی سہیلیاں جو ایک سہیلی کو بھیجا جا ذرا پتہ کر کے کی معاملہ ہے، کیوں شور آ رہا ہے؟ وہ پتہ کرن گئی، کافی دیر لگی، وہ واپس نہ آئی، بڑی پریشان ہوئی کہ وہ واپس ہی نہیں آئی۔ دوسری کو بھیجا کہ جا تو پتہ کر کے آ، وہ بھی پتہ کرنے سے گئی، کافی دیر لگی، وہ بھی نہ واپس آئی۔ تیسری کو بھیجا تو انہوں کہا کہ تو جلدی واپس آ جائیں، تو دیر نہ آئی۔ وہ پتہ کر کے جو پتہ کر گئی تو واپس آ گئی، پلٹ آئی، جان کے کہنے لگی وہ دے بدکار لوگوں نے کوئی محفنا نہیں، وہ تے اتنے جا کے اسی کی کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے کدی نیکی ویکھی نہیں سی نا، یعنی اینی گناہگار سی وہ کہ انہیں نیکی وال رجوع ہی نہیں سی کدی کیتا، اینی گناہگار سی۔ انہوں نے کہا میں آپ جا کے دیکھنی ہوں، شیوانہ نے کہا میں آپ جا کے دیکھنی ہے کہ کی معاملہ ہے۔ فرماتے نے جب جا کے دیکھا تو اتنے وہ جڑے وائس سن، جڑے بزرگ سن، وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا وہ ذکر کر رہے سن، جس کا ترجمہ ہے کہ جب قیامت والے دن دوزخ کو یہ دور سے دیکھیں گے تو یہ اس سے دور ہٹیں گے، یعنی دوزخ کو دور دیکھ کے تو دور ہٹیں گے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بچا نہیں پائیں گے۔ فرمایا جنہوں نے گل سنی، وہ بزرگوں کا آواز سنیا تو وہ کے بدی وہ اندر ندامت پیدا ہوئی، شیوانہ کے اندر
ندامت پیدا ہوئی کہ جا کے جڑے وائس سن جڑے بزرگ سن انہوں نے کہنے لگے حضور کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ میں تو بڑی گناہ گار ہوں، میں تو اتنے گناہ کیتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتی۔ تو کہنے لگے ہاں بی بی کیوں نہیں بخشش ہو سکتی؟ رب تعالیٰ جل شانہ بڑا مہربان ہے، اور اگر تیرے گناہ شیوانہ دے گناہوں دے برابر بھی ہو جاتے تاں بھی تینوں رب بخش دے۔ وہ بڑی حیران ہوئی، وہ ندامت نے رکھ چکا کے کہنے لگی حضور شیوانہ میں ہی ہاں، وہ تو میں نہیں ابھی مثال تھی دے دیتی، میں اتنی گناہ گار ہوں کہ لوگوں نے مجھے گناہ کی مثال ہی بنا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ بڑا مہربان ہے، تو ایک دفعہ پلٹتے صحیح، اللہ تعالیٰ جل شانہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور پھر ساری زندگی کبھی گناہوں میں پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہی ارشاد فرمایا توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ تم پلٹ کے بھی اس کی طرف نہ دیکھو، اس گناہ کی طرف نہ دیکھو۔ تو دوستو اگر اسی سال دیا خوشیاں منانیاں کہ جناب نواں سال چڑھ گیا تو بڑی مبارک ہوئے جناب، جیسے ڈانس کریے، اسی اللہ اللہ کریے، فائرنگ کریے، اور ایک دوسرے کے نال اسی غلط حرکتیں کریے، اور ساری رات اسی فلمیں ویندے رہیے، تو پھر سویرے اٹھ کے اسی دعاواں دیئے جناب تہاڈا سال مبارک ہوئے، تانوں اس سال دے اندر برکتاں ملن۔ تے کتھوں برکتاں ملن گیاں؟ کیا سانوں وہ برکتاں مل سکتی ہیں جدی اسی توقعات کرنے ہیں اور کام اسی الٹ کرنے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے کول ایک نوجوان آیا، آن کے کہنے لگا جناب میں بڑا گناہ گار ہاں، میں بڑے گناہ کیتے ہیں، تو مہربانی فرماؤ، میرے کو نصیحت فرماؤ۔ آپ فرمایا برخوردار اگر 5 گلاں دے اوتے تو کار فرما ہو جائیں، عمل پیدا ہو جائیں، تو پھر گناہ تیرے تو دور ہو جائے گا اور گناہ کی لذت بھی تینوں نہیں آئے۔ عرض کی سرکار اور ضرور ارشاد فرماؤ۔ آپ فرمایا پہلی گل ہے کہ جنہوں تو گناہ کا ارادہ کرے نا کہ آج میں گناہ کرنا ہے، تو تو پکے دل نال اپنے اندر ارادہ کر لے کہ میں وہ رزق نہیں کھاؤں، میں وہ رزق نہیں کھاؤں۔ وہ کہنے لگا جناب کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضور ایسے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جنہوں نے پیدا نہ کیتا ہوئے، ہر شے جڑا بھی رزق کھاواں گا وہ ہی دیتا ہوا ہے۔ قرآن کا فرمانے باقی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی ہر شے اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا فرمائی۔ عرض کی سرکار ایسا ممکن نہیں ہے، کہ آپ فرماتے ہیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کا رزق بھی کھاؤ، تم اس کا رزق بھی کھاؤ، اس کی نافرمانی بھی کرو؟ وہ کہنے لگا جناب یہ تو گل بالکل جائے۔ آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اس کے ملک سے باہر نکل، اس کے ملک سے باہر چلے جاؤ۔ تو کہنے لگا سرکار ہے کہ پہلی گل تو زیادہ مشکل ہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ شرق تو غرب تک ساری ہوگی حکومت ہے، کائنات کا خالق ہے، وہ مالک ہے، تو میں وہ ملک جو کس طرح باہر نکل سکنا؟ تو فرمایا جب تم یہ جانتے ہو کہ تم اس کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتے، پھر تم اس کا رزق بھی کھاؤ، اس کے ملک میں بھی رہو، اس کی نافرمانی کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا سرکار ہے کہ تمہاری گل سن کو جائے۔ آپ نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ جب کبھی تم گناہ کا ارادہ کرو، جب کبھی تم گناہ کا ارادہ کرو تو ایسی جگہ پر گناہ کرو جہاں وہ دیکھتا نہ ہو، جہاں کوئی تمہیں دیکھتا نہ ہو۔ کہنے لگا سرکار ہے تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کوئی شے چھپی ہے ہی نہیں، کوئی شے اس تو چھپی نہیں ہے، ہر شے اس کے سامنے ظاہر ہو، خالق ہے، وہ مالک ہے، اس تو کوئی غیب نہیں ہے۔ تو آپ فرمانے لگے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اس کا رزق بھی کھاؤ، اس کے ملک میں بھی رہو، اور اس کو جانتے ہوئے کہ وہ دیکھ رہا ہے پھر بھی تم گناہ کرو، پھر بھی تم گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاؤ۔ آپ نے چوتھی گل فرمائی، آپ نے فرمایا اچھا اتنا کر سکتے ہو تو پھر یہ جان لو کہ جب تمہارے پاس فرشتہ آئے گا نا موت کا، جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آئے گا اس کو کہنا ٹھہرو بھائی میں پہلے توبہ کر لوں، ٹھہرو ذرا میں توبہ کر لوں۔ تو کہنے لگے سرکار وہ مہلت نہیں دیتا، میں نے پتہ بھی نہیں کہ انہیں کس وقت آنا ہے، اور جس وقت وہ آئے گا انہیں تو میں نے پوچھنا بھی نہیں، اور انہیں چلے جانا ہے۔ تو فرمان لگے پھر جب تمہیں یہ یقین ہے، جب تمہیں یہ یقین ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، پھر تم اپنے آپ کو گناہ میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ اور پنجویں گل حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا جب تمہیں عذاب کے فرشتے دوزخ میں لے جانے کے لیے آئیں گے تو ان کو انکار کر دیں، ان کو میں نے نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا سرکار ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، میری تو ادھر گویائی بھی نہیں ہونی، میں تو پتہ نہیں بول سکتا کہ نہیں سکتا،
تے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے تو مجھے چھڈنا ہی نہیں۔ تے فرماتے ہیں پھر تو کیوں گناہ کا ارادہ کرنا؟ جدو یہ ساری گلاں دے تو عمل پیرا ہو جائے گا پھر گناہ کی لذت تیرے تو دور ہو جائے گی۔ اور دوستو اللہ تعالیٰ جل شانہ تے اتنا مہربان ہے، اسی جاننے ہیں اس گل کو، اسی جاننے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر شے تے موجود ہے یار، وہ دے حکم تو بغیر تے پتہ بھی نہیں ہلدا۔ تے جدو اللہ تعالیٰ جل شانہ ویکھدا بھی وہ تو کوئی شے چھپی بھی نہیں، وہ تو کوئی شے چھپی بھی نہیں، تے پھر بھی اسی ڈٹھائی نال گناہ کرنے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ طواف کر رہے سن، کعبہ شریف کا طواف کر رہے سن، طواف کرتے کرتے آپ کے اگے ایک بندہ سی جڑا طواف کر رہا سی، طواف کرتے کرتے آپ نے آواز سنی کہ اے بندے سن تیرا طواف قبول نہیں ہے، سارے گھر چوں باہر نکل جا۔ آپ نے سوچا بھی جڑا پیغام ہے وہ میرے کو اگے جڑا بندہ ہے یہ واسطے ہے، اور اہل اللہ جڑے لوگ نے پاک لوگ نے انہوں نے آوازاں آندیاں، باقیاں نوں نہیں آندیاں، ساڈے ورگیاں نوں نہیں آندیاں یہ آوازاں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندے نوں پیغامات دیندا ہے تے فرماتے ہیں وہ طواف کرتے کرتے جڑا اگے بندہ سی انہوں آواز آئی کہ بندے ساڈا گھر چھڈ کے باہر چلا جا، سانوں تیرا طواف قبول نہیں۔ آپ فرماتے ہیں معاملہ بڑا دلچسپ ہے، چلو دیکھتے ہیں کی ہوتا ہے۔ دوسرا چکر کٹیا پھر آواز آئی، وہ پھر نہ باہر گیا، تیسرا چکر کٹیا پھر آواز آئی۔ آپ نے سوچا غالباً یہ اللہ چ نہیں، یہ شاید آواز نہیں آتی۔ آپ نے کندھے کے ہاتھ رکھا تو آپ نے فرمایا برخوردار تین آواز نہیں آتی کہ کہنے والا کی کہنا ہے؟ وہ کہنے لگا سرکار آتی ہے آواز، آتی ہے مینوں آواز کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو چھڈ کے باہر چلا جا، لیکن مینوں یہ نہیں سمجھ آتی وہ گھر کو چھڈ کے جاواں کتنے، کہڑی جگہ تے وہ گھر نہیں ہے، کہڑی جگہ تے وہ گھر نہیں ہے۔ آپ نے اتنی گل سنی تے آپ غش کھا کے تھلے ڈگ پے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جدوں ہوش آیا تے فرماتے نے آواز آئی ہے بندے اسی تیری وجہ کر کے انہاں سارے دا طواف قبول کر لیا۔ تے دوستو اللہ تعالیٰ جل شانہ تے ہر جگہ تے موجود ہے، وہ دی دسترس تے ہر جگہ تے ہے، تے پھر اسی کنی ڈٹھائی دے نال اسی گناہ کریے، کنی ڈٹھائی دے نال اسی کہ جناب میں جناب ایسا کر دیں گا، میں ایسا کر دیں گا، جدوں اسی جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ویکھدا بھی پیا ہے۔ وہ سارے بزرگاں نوں کسی نے کیا آن کے حضور سیدی حضرت خواجہ عمر بن بلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگا سرکار ساڈا تے ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وال شان بھی حاضر ناظر نے، رب تعالیٰ جل شان بھی حاضر ناظر، یعنی رب بھی ویکھدا ہے تے سرکار بھی ویکھدے ہیں۔ کہ آپ نے خاموشی پہلے اختیار کی، پھر بار بار وہ گلاں کرنے لگا تے پھر کہنے لگا جی ساڈا تے ایمان ہے جی سرکار بھی ویندے نے تے اللہ تعالیٰ جل شان بھی ویندا ہے۔ تے آپ فرمان کے برخوردار بڑی حیرانگی کی گل ہے، جنوں تیرا ایمان ہے کہ سرکار بھی ویکھدے نے تے اللہ بھی ویکھدا ہے تے پھر بھی تو ڈٹھائی نال گناہ کری ہونا ہے، پھر تے تینوں ذرا برابر بھی خیال نہیں کہ جس نال اتنا پیار کرنا ہے آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شان انہاں دے متعلق تو خیال بھی رکھنا ہے کہ ویکھدے پئے نے تے پھر بھی گناہ کری ہونا ہے۔ تے دوستو سوچنے دی گل ہے، اسی ایمان رکھنے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شان سانوں ویکھدے ہیں۔ قرآن کا فرمان پاک ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے، جنوں جاننا تو بھی زیادہ نزدیک ہے، سارے کہڑے معاملے نوں نہیں جانتے تے پھر بھی اسی گناہ کری جائیے، پھر بھی اپنی مرضیاں کری جائیے تے پھر سوچنے کی گل ہے اسی سال دے شروع دے اوتے مبارکباداں بھی دئیے جناب تانوں بڑی مبارک ہو، تہاڈا یہ سال بڑا برکت والا ہوئے، تانوں رب تعالیٰ جل شانہ مصیبتاں تو بچائے، تکلیفاں تو بچائے تے پھر اسی یہ بھی الٹا اسی یہ بھی کریے کہ اسی گناہ بھی کریے، اسی اپنے آپ کو ایسے ایسے کماں دے اندر مشغول کر کے جڑے اللہ دے رسول دے نافرمانی چاہتے ہیں تے پھر اسی اللہ پاک جل شان دے کو توقعات بھی رکھیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تو گناہ دا ارادہ بھی نہ چھڈے، گناہ بھی کرتا رہے اور تیرا ایمان بھی ہوے کہ ملک بھی ہو جائے تے رزق بھی ہو جائے تے ویکھدا بھی ہے تے موت بھی آنی آنی تے میں عذاب تو بچ بھی نہیں سکتا، تے فرمایا پھر کس طرح توقع کرنا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ تیرے اوپر مہربانیاں فرما دے، رب تعالی جل شانہ تیرے تے برکتاں فرما دے۔ فرمایا اپنے آپ نے ان چیزوں کو دور کر لے اور یقین کر لے، فرمایا جب یقین کر لے گا تو پھر اللہ تعالی جل شانہ تیرے ساریاں غلطاں تو ساریاں مصیبتاں تو دور کر لے۔ اور دوستو اسی اپنے معاملات اسی ویکھنے آج اسی نا اصل چ گل پتہ کی ہے، اسی اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھنے ہیں، اسی نمازاں پڑھ کے تے روزے رکھ کے تے ایسے قرآن پاک پڑھ کے نا صبح اسی تھوڑا جہا قرآن پڑھنے ہیں، ایک رکوع پڑھنے ہیں یا جتنا بھی پڑھنے ہیں، کوئی سپارہ پڑھتا ہے تو پڑھ کے تے سارا دن اسی اترانے رہنے ہیں کہ میں جناب آج تے قرآن بھی پڑھ لیا،
تے اسی اپنے آپ کو بڑے پارسا سمجھنے، اس واسطے اسی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہیں کرتے۔ حالانکہ رب تعالیٰ جل شانہ پسند فرماتا ہے کہ کوئی بندہ ان کی بارگاہ جائے، استغفار کرے، روئے گڑ گڑائے، اپنے آنسو بہائے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے جنہیں محبت نال میرے کو ڈرتے ہوئے اپنی اکھ چوں ایک اتھرو بہا دیتا، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا، اور ان کے سارے گناہوں کو پھر اسی معاف نہیں کرتے۔ اگر اسی غور کریے دوستو، پنجواں کلمہ جڑا ہے استغفر اللہ ربی، جن اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سکھایا کہ اے بندے اس انداز میرے کو دعا کر، استغفر اللہ ربی، یا اللہ اے میرے رب میں تیرے کو استغفار کرنا، من کل ذنب، ہر گناہ، اذنبتہ عمدن او خطأن، ہر وہ گناہ جڑا میں جان کے کیتا یا بھول کے کیتا، سرن او علانیتن، ظاہرن کیتا یا میں چھپ کے کیتا، جیسا بھی میں گناہ کیتا، پاک پروردگار واتوب الیہ، میں سارے گناہوں تو میں رجوع کرنا، انہاں سارے گناہوں تو میں رجوع کرنا۔ اور اگے اللہ پاک دی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے پاک پروردگار من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، یا اللہ میں انہاں گناہوں تو میں توبہ کرنا جڑے میں جاننا، اور وہ گناہ جنہاں تو میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، سونیا تو نہیں جاننا ہے نا، یا اللہ پاک وہ گناہ جڑے میں جاننا وہ تو مینوں پتہ ہے، اور جنہاں دا مینوں نہیں پتہ لیکن وہ تو تے جاننا ہے نا، تیرے کولوں تے کوئی شے چھپی نہیں ہے، انک انت علام الغیوب وستار الغیوب، اور جے تو جاننا ہے تے پاک پروردگار تیرے متعلق میں سنیا ہے کہ تو بڑا مہربان ہے، تو ستار الغیوب ہے، تو عیباں نوں ویکھ کے اودے پردہ پا دینا ہے، تو عیباں نوں ویکھ کے اودے پردہ پا دینا ہے، وہ ستار الغیوب غفار الذنوب، یا اللہ تو صرف پردہ نہیں پاندا بلکہ انہاں عیباں نوں ویکھ کے انہاں گناہاں سارے نوں نیکیاں وچ بدل دینا ہے، تو اتنا مہربان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں سوائے تیرے، اور تو علیم ہے اور تو گناہ تو بانا ہے۔ تیرا تعالیٰ جل شانہ دی بارگاہ بندہ اس انداز دعا کر، یا اللہ تو معاف کر دے، اسی اقرار نہیں کرتے، ایسے وجہ کر کے ساڈے تے مصیبتاں در مصیبتاں، مصیبتاں در مصیبتاں آندیاں رہندیاں، اور جدوں اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سامنے موقع عطا کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نویں سال، نواں سال عطا کر رہا ہے، نویں دن، نویں ایام عطا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا فرما رہا ہے، نویں گھڑیاں سانوں اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا کر رہا ہے، تے سانوں قصد کرنا چاہیے، چلو اج تک اسی نہیں کیتا، اج تک اسی کچھ بھی نہیں کر سکے، تے ہن سانوں اس گل کا قصد ارادہ کرنا چاہیے، یا اللہ ہن تو میں اپنی زندگی شروع کرنا، پاک پروردگار کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں نمازاں بھی پڑھاں گا، تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی بھی کراں گا، اقرار کراں گا، اور دوستو حقیقت اگر دیکھا جائے اسی نمازاں بھی پڑھیے، اسی روزے بھی رکھیے، قرآن بھی پڑھیے، تے کیا دسو بلا کیا اسی اپنی طاقت نال پڑھنے ہیں؟ اے جو دی مہربانی آپ ہی اٹھا دیتا ہے، صبح آپ ہی اٹھا کے تے اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے دی توفیق عطا کر دیتا ہے، کہ اسی کیڑی گل نال جا کے باہر جا کے کہاں گے اور تو نماز نہیں پڑھی تے تو تے فلانا ہے تے تو ٹھکنا ہے، اسی کس طرح کسی نوں کہاں گے جنوں اسی بذات خود اسی ایسے ہیں کہ اے تے اودی مہربانی، اودا کرم ہے، اودا فضل ہے۔ میرے سیدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے سن رات نو بندے نو پیشاب دی حاجت ہوئے، رفع حاجت واسطے اٹھتا ہے، آپ کھول دیے تو فوری طور تے جا کے کر کے آ جاتا ہے، فوری طور تے کردا ہے تے جا کے واپس آ جاتا ہے، پانی دی پیاس لگدی تے اٹھدا ہے تے جا کے پانی پیندا ہے تے پانی پی کے تے فوری طور تے واپس آ جاتا ہے، سردیاں دی رات بھی ہوے، پانی دی شدت پیاس لگی ہوے تے اٹھدا ہے، اپنے بستر گرم بستر کو چھڈ کے تے پانی پیندا ہے، پانی پی کے تے آ کے تے سو جاتا ہے، تے فرماندے نے صبح اذان دی آواز آندی تے کدی ادھر پاسا ماردا تے کدی ادھر پاسا ماردا تے اٹھدا نہیں، کہندا اگر اکھ کھل جائے تے کہندا اچھا ہنے اٹھنا ہنے اٹھنا ہنے اٹھنا، اللہ تعالیٰ جل شانہ دی اکھ کھول دیندا ہے کہ بندے اٹھ میرے سامنے آن کے سجدہ ریزی کر، وہ نہیں اٹھتا، وہ بار بار کدی ادھر پاسا مارتے کدی ادھر پاسا مار، آخرکار اللہ تعالیٰ جل شانہ انہوں چھڑ دیندا جا پھر تو نہیں اٹھنا دینا، شیطان اودے ول آ جاتا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جدوں بار بار انہوں اٹھایا جائے تے نہ اٹھے تے شیطان انہوں آن کے کہتا ہے ٹھہر جا، ہلے ٹھہر جا، ہلے ٹھہر جا، انہیں ٹھہر کے اٹھ نہیں، اجے 5 منٹ ہے نے، اجے 10 منٹ ہے نے، اجے فلان ٹائم ہے، تو کردا وقت گزار دیتا ہے، تے فرماتے نے شیطان وہ کناں دے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، تو ہے ہی اس کا، شیطان بھی اس کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں اپنا کام کر چکی ہوں، تے دوستو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چھڑ دیتا ہے، اور پھر صبح اٹھ کے تو کہتا ہے جناب میرے لیے کاروبار بھی کوئی نہیں، میرا فلاں بھی کوئی نہیں، میری شہر، حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرمایا صبح کا وقت ایسا وقت ہے، صبح کا وقت ایسا وقت ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ روزی کو تقسیم فرماتا ہے، رزق کو اللہ تعالیٰ جل شانہ تقسیم فرماتا ہے، اور جب رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے اس وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں، جو رزق تقسیم کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ لوگ سوتے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ دی بارگاہ وچ شکوہ کرتا ہویا کہ یا اللہ تو مینوں فلاں شے نہیں دتی تے مینوں فلاں شے نہیں دتی، تے پھر شکوہ کرتا ہویا، پھر طویل تاکے کراؤ، پھر بابیاں کول جاؤ، تے پھر بابے بھی لٹن والے نہیں، وہ بھی لٹتے نے رج کے، وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ اس وقت آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات شان کی فراہمی جو ہے، سرکار نے فرمایا جب تم 5 نمازیں پڑھو گے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو گے، تو تمہارے کاروبار میں اللہ تعالیٰ جل شانہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اسی پڑھی ہی نہیں، وہ بزرگاں کو کسی نے آن کے کیا کہنے لگا سرکار میرے معاملہ بڑے عجیب نے، میرا ایک فلانا کام ہے وہ ہو نہیں گیا۔ بزرگاں قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اچھا برخوردار جا کے تے پڑھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہیں پڑھیا، جتنی مدت کیا گیا انہیں پڑھیا، پڑھ کے تے آیا جان کے کہنے لگا سرکار میرا کام تے کوئی نہیں ہویا، پڑھیا تے میں بڑا ہے تے میرا کام نہیں ہویا۔ قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں برخوردار تو پڑھیا ہی نہیں، تو پڑھیا ہی نہیں، اور جب تو پڑھیا ہوتا تے کام ہو جاتا۔ جنہاں نے پڑھیا ہو تے مچھلی تے پیٹ تو باہر آ گئے، جنہاں نے پڑھیا ہو تے مچھلی تے پیٹ تو باہر آ گئے نے، تو پڑھیا ہی نہیں۔ کہ دوستو اسی نمازاں پڑھ دے گے، اسی تے ایویں ٹکرا ہی مارنے ہیں، لیکن اگر اسی فرض کرو ٹکرا ہی مارنے ہیں نا تے اسی اتنی آرتی نال رب دی بارگاہ تے انہاں تے کہہ لئے یا اللہ کیتا تے کر نہیں ٹکرا ہی نہیں، پاک پروردگار تو وہی قبول فرما لے، تو وہی مہربانی کر لے، آرتی دے نال رب دی بارگاہ دی اقرار تے کریے تے اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ بھی قبول فرما لے۔ لیکن اسی نماز پڑھ کے کرانے ہیں، میں جناب آج 5 پڑھیاں تے میں فلان پڑھیاں تے میں تے جناب نہیں کر دیتا ہے تے اللہ پاک فرماتا میرے سے احسان کیتا ہے۔ یاد رکھنا دوستو ساری دنیا نمازاں پڑھتی رہے، رات رات کھلوندی رہے تے اللہ دے درجے کو کوئی بلند نہیں کرتا، رب دے درجے بلند نہیں ہوتے، اور اگر ساری دنیا گناہ دے اندر مبتلا ہو جائے تے کوئی رب دے درجے کو کوئی تھلے نہیں لا سکتا۔ سانو پتہ ہی کوئی نہیں رب دے درجے کی نے، اللہ تعالیٰ جل شانہ انہاں چیزاں تو بے نیاز ہے۔ اے سارے معاملات انسان دے اپنی ذات واسطے، اپنے واسطے، اس واسطے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اے ساری مہربانیاں جنہاں عنایتاں کیتیاں۔ دیکھو نا کیسا کمال ہے، صبح اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ ہی اٹھاندا ہے، آپ ہی مہربانیاں کرتا ہے، اٹھا کے تے منہ دھواندا ہے، سونے کپڑے پاوندا ہے، سونے کپڑے پوا کے رب تعالیٰ جل شانہ وہ اذان دی آواز بھی آ جاتی، یعنی صدا بھی آ جاتا ہے، رب تعالیٰ جل شانہ وہ دعوت نامہ بھی آ جاتا ہے تے رب فرماتا ہے آؤ میری بارگاہ جان کے سجدہ ریزی کر، سجدہ ریزی کیتی، آپ ہی اٹھایا، آپ ہی سارا کچھ کیتا تے جدوں انعام دی واری آندی رب فرماتا ہے اسی تینوں انعام عطا کر دیں۔ انعام اللہ تعالیٰ جل شانہ بندے کو عطا فرماتا کیسا کرم ہے ہوتا۔ اس واسطے دوستو سال دی شروع دے اوتے اس چکراں تے اسی نہیں پینا جناب مبارکباد دینا جائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، گناہ ہے، اے بڑے لوگ دی بوگری گلاں کرتے ہیں مبارکباد نہ دینا جی یہ تے گناہ آئے گا، پر کیوں نہ دینا؟ یہ دن اسی گزارتے نہیں، شمسی صاحب کیا سورج اللہ کا نہیں ہے، چاند اللہ کا نہیں ہے، سورج بھی رب نے پیدا کیتا ہے تے چاند بھی اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ اس واسطے انہاں چکراں نہیں اسی پینا کہ مباح ہے، جائز ہے، مکروہ ہے، گناہ ہے، فلاں ہے، اے نہیں۔ اگر مبارکباد دینی ہے تو نال یہ بھی تجا کرنا ہے کہ میں رب دی بارگاہ میں سجدہ ریزی بھی کرنی اے بھی ارادہ کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ یا اللہ میں گناہ تو اپنے آپ کو دور کر لاں گا، میں بے ایمانیاں نہیں کراں گا، میں کسی دے نال دھوکھا بازی نہیں کراں گا۔ اے سال دے آغاز تے ابھی تے اپنے آپ اندر ارادہ کرنا چاہیے، صرف اور صرف مبارکباد دینا کام نہیں ہے۔ مبارکباد دین تو بعد اللہ گلا کرنا، ڈانس ناچ اور ناچ گانے دے اندر دی محفل دے اندر شامل ہونا تے پھر کس طرح اللہ پاک دیاں برکتاں ملن۔ اس واسطے دوستو اگر سال اللہ تعالیٰ جل شانہ سانو عطا فرما رہے ہیں، جنہاں جنہاں نوں اللہ پاک جل شانہ عطا فرمائے گا، لمحے دی زندگی دا بھی نہیں پتا، رب تعالیٰ جل شانہ جنہاں نوں عطا فرمائے گا، کوشش کرنی چاہیے کہ اسی اپنے اندر اے ارادہ کریے کہ میں اللہ پاک دی بارگاہ اپنا سر جھکاواں، میں اللہ پاک دی بارگاہ کی اقرار کراں گا یا اللہ میرے کو کچھ نہیں ہویا، اور اگر نہیں کرے گا نا یاد رکھنا نہیں کرے گا تے فرار تے حاصل کر نہیں سکتا، موت تو نہیں بچ سکتا، آخر کار موت نے آ جانا۔ اس وقت وہ فرماندے نے ایک بادشاہ سی جو دی سواری نکلی، وہ اپنے رعایا کو ویکھن واسطے باہر نکلیا، ایک بابا جی سن وہ لڑتے پے سن بادشاہ دے سپاہیاں دے نال کہ میں بادشاہ نو ملنا ہے، وہ کہنے لگے نہیں بابا اجے نہیں ملنا، اجے بادشاہ گشت تے نکلیا ہے، وہ رعایا کو ویکھ رہا، اپنے ملک نو ویکھ رہا ہے، اجے نہیں ملنا، وہ کہنے لگے نہیں میں ایتھے ہی، وہ بابا کے بار بار وزن سی کہ میں ایتھے ہی ملنا ہے، بڑی کوشش کی تھی، بادشاہ نے دیکھا کہ کسی جگہ تے جھگڑا پیا ہے، بادشاہ نے دربانہ نو پوچھا، اپنی خاتمہ نو پوچھا بھئی یہ کیوں جھگڑا پیا ہے؟ انہوں نے آن کے دسیا جناب ایک بابا جی نے، بابا جی کہہ رہے ہیں کہ میں بادشاہ کو ملنا ہے، جب بادشاہ کہنے لگا بابے نو آداب نہیں پتا،
بادشاہ دی عذاب دا نہیں پتا کہ بادشاہ نوں کیویں ملی دا ہے. کہنے لگا جناب اسی بڑا دسیا لیکن بابا سمجھدا نہیں. آپ بابا بادشاہ کہنے لگا اچھا بابے کو آ رہا ہے. بابا کول آیا تے بابا کہنے لگا بادشاہ کہنے لگا بابا تینوں عذاب دا نہیں پتا کہ بادشاہ نوں کیویں ملی دا ہے. انہوں نے جا کے محل دے اندر پہلے انہوں نے وقت دا انتظار کریدا ہے تے پھر انہوں نے جا کے گل کری دی. بابا کہنے لگا نہیں بادشاہ میں تینوں اتنے ملوں اور میں تیرے کان چ گل کہنی, میں تیرے کان چ گل کہنی. بادشاہ کہنے لگا نہیں نہیں انج دس. بابا کہنے لگا نہیں نہیں میں انج نہیں دسنی, میں تیرے کان چ کہنی. بادشاہ نیواں ہویا تے بابے نے بادشاہ کے کان چ کہا بادشاہ میں اسرائیل ہاں, میں تیری جان قبض کرنے واسطے آیا. وہ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا. بادشاہ نے سر نہیں اٹھایا. بادشاہ کہنے لگا اچھا بابا مجھے تھوڑی دیر ملاقات مہلت دے دے, میں جا کے اپنی سلطنت کو کسی کے حوالے کر جاواں. میں اتنی محنت نہ سارا کچھ کیتا ہے تے کوئی ایویں اجاڑ نہ دے میری اتنا بینک بیلنس تے میں وہ کسی کے حوالے کر کے جاواں. بادشاہ یہ کہندا رہا. بابا کہنے لگا نہیں نہیں ایتھے ہی جانا ہے, ہنے ہی تیرے کول وقت ہے. اور اینے وقت دے اندر انہیں ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا میں اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی جی توبہ استغفار ہی کر لواں, میں استغفار کر لواں, یا اللہ مینوں معاف کر دے میں بڑے گناہ کیتے. تھوڑا وقت گزریا تو بابا جی کی روح قبض کر کے بابا جی غائب ہو گئے. لوگ ویندے رہے کہ بادشاہ نے سر ہی نہیں اٹھایا. دوستو ایسا ہی وقت آتا ہے, جدو وقت آتا ہے تو پھر فرشتہ نہیں پوچھتا. اور جڑے پاکیزہ لوگ نے, جڑے پاک لوگ نے, اللہ کے بندے نے, فرمایا انہاں واسطے اللہ تعالیٰ جل شانہ والوں آرڈر ہوندے نے کہ جا بھئی انہیں میرے بندے دی روح قبض کر کے آ, روح لے کے آ. تو فرمایا جدو روح لین جائے گا نا تو میرے بندے کو کہہ دی کہ رب فرماندا ہے کہ میری بارگاہ میں سجدہ نہیں کر تاکہ اسی تیری روح قبض کر. فرماتے نے ایک بندے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, ایک بندے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اندروں آواز آئی کون ہے؟ عرض کی جناب اسرائیل ہاں. تو بزرگ فرمان لگے جلدی آ سی مدتاں تو تیرا انتظار پہ کرنے ہیں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جدوں وصال پاک دا وقت قریب آیا تے آپ خوش ہو رہے سن کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں اپنے سجن کو جا کے تے ملاں گا, میں آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان تے جا کے تے دیدار کراں گا. آپ جڑی زوجہ سن وہ افسردہ سن کہ بڑے دکھ کی گل ہے کہ تسی ساڈے تو پچھڑ رہے ہو. تے آپ فرماتے ہیں بڑی خوشی کی گل ہے کہ میں اپنے یار کو جا کے ملاں, میں سرکار دا جا کے دیدار کراں گا. تو بزرگ نے آواز دی اسرائیل جلدی آ, میں تیرا انتظار پہ کرنا. اسرائیل اندر گیا تے جا کے عرض کی جناب رب دا فرمان ہے, رب دا حکم ہے کہ میرا بندہ جدوں نماز پڑھے گا سجدے وچ جائے گا تے پھر اون دی جان قبض کرنی ہو. تے فرماندے نے وہ سجدے وچ گئے تے پھر انہاں دی جان قبض ہوئی. تے دوستو ایسے بھی نے جڑے اللہ دے پاکیزہ لوگ نے. اللہ تعالی جل شان دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ پاک جانت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. پاک پروردگار آقا کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جڑے ایام پسند عطا فرمائے نے پاک پروردگار سن انہاں دے برکتاں نال مالا مال فرما. آنے والی جتنیاں کڑیاں نے پاک پروردگار سانو معافی عطا فرما, ساڈے ایباں دے پردہ عطا فرما اور سانو ایک دوسرے نوں معاف کرنے دی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول سیدنا